اگر تمہارے رزق میں سے کسی غیر کی بھی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ رنگ بدلنے والا شخص، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ گھڑی گھڑی مزاج بدلنے والے شخص سے نفرت کرتا ہے۔ جس کی بیٹی ہو اسے کسی کی بیٹی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ کل کو جب اللہ کی طرف سے مکافات عمل شروع ہوتا ہے تب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، حساب تو دینا پڑتا ہے۔ شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمہ نہیں، لیکن بیوی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت سر انجام دیتی ہے تو رب کی طرف سے بیوی کو اتنا اجر اور صلہ ملتا ہے کہ اس کے آنے والی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ والدین کی بڑی غلطی اپنی اولاد پر یہ ظاہر نہ کریں کہ ہمیں اپنے فلاں بیٹے یا بیٹی سے محبت ہے، ورنہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض پیدا ہو جائے گا۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا، تو یقین جانے آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا اور جب حساب برابر کرتا ہے ناانصافی نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ضرب والوں کے ہوتے ہیں، بیش لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ سسرال میں اگر روٹی اچار سے بھی کھائی ہو تو میں کہ جا کر بتاؤ گوشت سے کھائی ہے۔ گھر بسانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں بسانا پڑتی ہیں، قربانی دینا پڑتی ہے۔ جو لڑکیاں میکے میں ہر وقت سسرال کی برائی کرتی ہیں، زیادہ گھر بھی انہی کے خراب ہوتے ہیں، کیونکہ تماشا دیکھنے والے زیادہ خیر خواہ کم ہوتے ہیں۔ ہم جس احساس فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ انسان کتے کی 16 دن خدمت کرے، کتا 16 سال نہیں بھولتا۔ انسان کی 16 سال تابعداری کرے، انسان 16 دن سے پہلے بھول جاتا ہے۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی عزت دے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت عظیم ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ خیال کا پاکیزہ ہونا روح کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ زندگی بھر عبادت کر لو، حقوق العباد کے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا الفاظ پڑھتا ہے۔ آہستہ آہستہ چلنا مگر مسلسل چلنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ دوسروں کی مدد کرو حتیٰ کہ آپ کو یقین ہو کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پہ غرور ہوتا ہے، لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ مجھے لوگوں کو معاف کر دینا آتا ہے، مگر دل میں دوبارہ جگہ دینا نہیں آتا۔ امام شافعی اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا کبھی بھی نہ سوچنا۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تو کھوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت واپس پا لیتا ہے۔ تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔
توبہ کی سواری عجیب سواری ہے، ایک لمحے میں فرش سے عرش تک دوڑ جاتی ہے۔